بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور وہی ہوا جس کا کسی کو پتہ نہیں تھا، لیکن اتنا کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی والوں کو پتہ تھا، کچھ لوگوں کو جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ تو ہوا یہ ہے کہ جی جو 190 ملین پاؤنڈ کا جو فیصلہ سنایا جانا تھا وہ بھی گزشتہ دن نہیں سنایا گیا، 2 دفعہ پہلے ہو چکا ہے، اور اب یہ ہوا ہے جی کہ 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے نے ہیٹ ٹرک مکمل کر لیا، اور ہیٹ ٹرک مکمل کرتے ہوئے تیسری دفعہ بھی یہ فیصلہ نہیں سنایا گیا، اور فیصلہ نہ سنانے کی وجہ سے لوگوں میں شک و شبہات پیدا ہو گئے ہیں کہ کون ہے جو فیصلے روک رہا ہے، اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ فیصلہ روکنے کی وجہ ایک لوگ یہ کہہ رہے ہیں نیریٹیو کہ جناب امریکہ میں ٹرمپ نے آنا 20 جنوری کو اور 31 جنوری کو آخری ڈیڈ لائن ہے مذاکرات کی بھی، اور پھر اس کے بعد اگر 31 جنوری تک مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہوتے اور جوڈیشل کمیشن کو جو انہوں نے کہا کہ جی بنایا جائے، اور جب یہ نہیں بنے گا تو جناب پھر پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر پہ کمیشن بنایا جائے، اور اگر وہ بھی حکومت نہیں مانے گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ دوبارہ کہیں گے روڈوں پہ آ جاؤ۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ لوگ روڈوں پہ آتے ہیں نہیں، لیکن فیصلہ بہرحال کوئی نہیں آیا، اور فیصلہ غائب بھی ہو گیا، کیونکہ پہلے کہا جاتا تھا کہ جناب جج کے قلم میں سیاہی نہیں ہے، شاید فیصلہ لکھا ہی نہیں اس نے، لیکن جج صاحب آج اپنے کمرہ عدالت میں سارے کاغذ کھلار کے بیٹھے سن جناب، ایسے انہوں نے کہا جی میں تو بڑی اور کیسز بھی نے میں تو بڑی تیاری کی ہوئی، یعنی کہ فیصلہ بھی وہ کہتے ہیں میں تو فیصلہ سنانے کے لیے آیا ہوں۔ تو میں یہ آپ کو بتانے لگا تھا کہ یہ جو اڈیالہ جیل کی کمرہ عدالت میں کیا ہوا تھا، یہ ساری چیز میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے تاکہ آپ کو ایک مکمل پکچر مل جائے گی، اور پھر میں آپ کو اینڈ میں یہ بتاؤں گا اینڈ میں کہ جناب معذرت میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں چلتی آج کل، میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا جناب کہ اصل میں یہ بات جو ہے یہ زیادہ تقویت اس میں ہے کہ جناب فیصلہ کیوں نہیں سنایا جا رہا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن کمرہ عدالت کی کارروائی بتا دیتا ہوں کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے خلاف اور عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کا جناب یہ محفوظ فیصلہ سنایا جانا تھا پیر والے دن، 2 دفعہ پہلے یہ جناب فیصلہ نہیں سنایا گیا تھا، اور تاہم ایک بار پھر عدالت نے ملزمان کی عدم موجودگی کی بنا پر 17 جنوری کو اب فیصلہ سنانے کی ٹھان لی ہے، اور یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ عدم موجودگی والا ایک بڑا اہم پہلو ہے کہ جناب یہ عدم موجودگی کیوں کہا جا رہا ہے۔ لیکن عمران خان کے لیگل ٹیم کے رکن خالد یوسف چودھری کے مطابق عدالتی عملے نے انہیں پیر کو 11 بجے فیصلہ سنانے کی اطلاع دی تھی، اور سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر، عمران خان کی بہنیں اڈیالہ جیل میں اڈیالہ جیل کے باہر وہ 10:15 پہ پہنچ گئے تھے، تاہم انہیں اندر جانے کی اجازت نہیں ملی، اور سینئر کورٹ رپورٹر ہیں جناب، ان کا نام ہے ثاقب بشیر نے بتایا ہے کہ میں آج صبح 9:30 بجے اڈیالہ جیل پہنچ گیا تھا، تاہم انہیں بھی اندر جانے کی اجازت کہتا ہے مجھے بھی نہیں ملی تھی، اور انہوں نے بتایا کہ احتساب عدالت کے جج اور پروسیکیوشن کی ٹیم ان سے پہلے ہی اڈیالہ جیل پہنچ چکے تھے۔ جج صاحب جو ہیں اور پروسیکیوشن ٹیم جو تھی وہ 8:30 بجے کے سنا کے پہنچ چکے تھے، اور 9:30 بجے یہ جو جرنلسٹ ہیں یہ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی، اور انہوں نے بتایا جناب مزید کہ سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گوہر اور دیگر وکلاء بھی 10:15 بجے کے قریب اڈیالہ جیل پہنچ چکے تھے، تاہم یہ بتا رہے ہیں موصوف کہ تاہم جناب 10:30 بجے کے قریب احتساب عدالت کے جج صاحب جو ہیں اڈیالہ جیل سے روانہ ہو گئے تھے۔ فیصلے کا ٹائم 11 بجے دیا ہوا تھا، میڈیا پہ بھی شور تھا کہ 11 بجے فیصلہ سنایا جائے گا۔ جج صاحب جو ہیں جناب وہ 10:30 بجے چلے گئے ہیں، بھی نہیں سمجھ آ رہی بہرحال، اور کمرہ عدالت میں موجود کچھ لوگوں نے اپنا نام نہ ظاہر کرنے کی بنا پر کچھ باتیں کی ہیں اور کچھ بتایا ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ انہوں نے بتایا کہ 10:20 پر احتساب عدالت کے جج آئے، اور انہوں نے کہا کہ وہ یہ فیصلہ 6 جنوری کو سنانے کا فیصلہ کر چکے تھے، لیکن ٹریننگ پہ میں گیا تھا تو اس وجہ سے میں دستیاب نہیں تھا۔
پھر انہوں نے کہا کہ احتساب عدالت کے جج صاحب نے اپنے سامنے رکھے ہوئے کاغذات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے وہاں موجود صحافیوں کو بتایا کہ میرے ساتھ دستخط شدہ فیصلے موجود ہیں لیکن ملزمان موجود نہیں ہیں، اس لیے میں ایک بار پھر اس کا فیصلہ مؤخر کرتا ہوں۔ جج صاحب جو ہیں موصوف، ان کے بارے میں اب بندہ کیا بات کر سکتا ہے کیونکہ یہ عدالتی معاملات ہوتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جج صاحب جناب 10:30 بجے چلے گئے ہیں، 11 بجے فیصلہ سنانا تھا تو آپ 5-10 منٹ اور انتظار کر لیتے، 12 بج جاتے، 12:15 ہو جاتے۔ ہم نے تو کبھی نہیں دیکھا کہ فیصلے جناب روکے جاتے ہیں اس طرح، یعنی کہ سنائے نہیں جاتے ڈیٹیں دے کے بھی، اور کئی لوگوں کو تو رات لیٹ نائٹ تک جگا کے بھی فیصلے زبردستی سنا دیے جاتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ جناب فیصلہ جمعے والے دن ہی آنا ہے، اور جمعے والے دن کو جنہوں نے منتخب کیا ہوا ہے وہ ہمارے دوستوں نے کہ جمعے والے دن ہی پاکستان میں بڑے فیصلے آنے چاہیے، تو جمعے والے دن ہی مجھے لگتا ہے فیصلہ آئے گا۔ اور بہرحال یہ تھا کہ پھر انہوں نے بتایا جو احتساب عدالت کے جج ہیں کہ میرے پاس دستخط شدہ فیصلہ موجود ہے لیکن ملزمان کوئی نہیں ہے، کہتے میں اس وجہ سے نہیں سنا رہا۔ اور عدالتی فیصلے انہوں نے بتایا کہ جو صحافی ہیں وہ بتا رہے ہیں کچھ کہ ڈیلا جیل میں صبح 8:30 بجے عدالت صبح 8:30 بجے لگ گئی تھی۔ ایسا یہ بھی بڑا اہم ایک پہلو ہے کہ اتوار والے دن، چھٹی والے دن، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے کہ جب کھل جائے کہ ناشتہ کرنے لوگ چلے جائیں، یہ جیل ہے بھائی جی۔ اور اتوار والے دن، چھٹی والے دن عدالت کا کھلنا، میں اس لیے کہتا ہوں کہ عام لوگ تو ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں اور خاص لوگ تو آپ کے سامنے، یعنی کہ عدالت تو اندر جیل کے اندر اسپیشل عدالت بنی ہوئی ہے، وہ بھی جناب کبھی 7 بجے کھل جاتی ہے، کبھی 8 بجے بھی کھول دی جاتی ہے۔ عمران خان کو وہ کہہ رہے ہیں کہ عدالتی عملے نے کچھ باتیں کرتے ہوئے کہا کہ اڈیالہ جیل میں عدالت ہم صبح 8 بجے آ گئے تھے، تاہم عمران خان بلانے کے باوجود عدالت پیش نہیں ہوئے، اور انہوں نے بتایا کہ جس وقت فیصلے کی تاریخ دی جا رہی تھی اس وقت بھی کمرہ عدالت میں عمران خان کی لیگل ٹیم یا ان کی پارٹی کا کوئی رہنما موجود نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم نے عمران خان کو بلایا تھا کہ آؤ جی فیصلہ تو سنانا ہے تہاڈا، لیکن عمران خان صاحب کوئی نہیں آئے۔ اچھا ایک تو یہ بات تھی، یہ بہرحال بات ایک طرف سے آ رہی ہے کہ بشرا بی بی بھی نہیں آئی تھی بھائی، علیمہ باجی، بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور کچھ وکیل آئے تھے، بشرا بی بی بھی نہیں آئی تھی۔ انہیں پتا تھا 190 ملین پاؤنڈ سزا اگر مجھے گئی ہو تو میں ادھر گرفتار ہو جاؤں گی، تو یہ وہاں یہ والی بات یہاں پہ اپنا دم توڑ دیتی ہے کہ اگر تو یا تو پھر بشرا بی بی ادھر تھرو نہیں ہے، اگر بشرا بی بی تھرو ہے تو پھر ان کو پتہ نہیں تھا کہ فیصلہ سنایا جانا ہے۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی آئی تھیں لیکن بشرا بی بی نہیں آئیں، علیمہ خان صاحبہ اور یہ سلمان اکرم راجہ، بیرسٹر گور، یہ لوگ باہر تھے جناب۔ میں نے کہا آپ کو یہ میں بتا دوں کیونکہ یہ والی جو باتیں ہیں نا کہ اصل میں سچ، یعنی سچ آپ کو بتانا ہے، اور سچ پھر آپ کو بتائیے بتانا کتنا مشکل ہے جناب، بہت مشکل ہے سچ۔ تو میں نے کہا یہ ایک چھوٹا سا ویلاگ نا میں آپ کو اپ ڈیٹ صرف کرنا تھا اس حوالے سے کہ یہ جو 100 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ ہے اس میں اڈیالہ جیل کے کمرہ عدالت میں جو ہوا ہے نا وہ میں نے آپ کو پکچر بتا دی ہے ساری، یہ ہوا ہے۔ اور باقی ایک اور بات میں نے بتانی تھی آپ کو جو میں نے کہا تھا کہ اینڈ میں بتاؤں گا، وہ یہ ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ نئے ججوں کی تعیناتی ہونی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو وہ ابھی جو کمیشن ہے اس کا اجلاس ہونا ہے جناب، کوئی اللہ آپ کا بھلا کرے 17 کو ہی، تو 17 کو ہی نئے جج وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگنے ہیں۔ اب جو سنا ہے کہ جو جج وہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سارے کے سارے عمران خان کے حوالے سے، یعنی کہ ان کے سمجھ لو کہ ان کے ساتھ ان کی محبتیں زیادہ ہیں، بس یہ زیادہ بات ہے۔ اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ اب جو جج آئیں گے یہ وہ ہوں گے، یعنی کہ جو ایڈیشنل جج اور بھی آنے ہیں نا، تو کل کو جو کیونکہ آپ دیکھیں نا جب فیصلہ سنایا جائے گا یہ 190 ملین پاؤنڈ کا جیل کی عدالت میں، پھر یہ فیصلہ چیلنج کیا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو بینچ ہے جناب بننا ہے جو، وہ ابھی جو جج ہے نا زیادہ تر وہ یہ وہی ہیں جنہوں نے خط لکھے تھے کہ جی ہمارے اوپر یہ پریشر ڈالا جاتا ہے، صحیح ہے نا۔ تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جو جج ہیں وہ کچھ دوسرے آنے ہیں، وہ والے جنہوں نے پہلے فیصلے سنائے ہیں عمران خان کے حوالے سے۔ تو 17 جنوری کو
سننے میں آیا, ذرائع بھی بتا رہے ہیں بہرحال کہ جناب ادھر جج بھی ابھی 17 جنوری کو لگنے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو جج صاحب تھے احتساب عدالت کے جنہوں نے فیصلہ سنانا تھا, انہوں نے تو 11 بجے کا ٹائم دیا ہوا تو 10:30 بجے اٹھ کے چلے گئے تھے کہ یہ کہہ کے کہ جناب ملزم نہیں آئی جن کو میں نے سزا سنی. حالانکہ فیصلے ایسے ملزموں کے نہ آنے کی وجہ سے فیصلے روکے جا سکتے ہیں نہیں. تو بھائی اسی لیے مذاکرات کو بھی لے کے چلنا ہے حکومت اور بانی پی ٹی آئی کی جو انسٹرکشن, کیونکہ پی ٹی آئی تو نہیں کہا جا رہا, بانی پی ٹی آئی کہا جاتا ہے کیونکہ ان کی طرف سے جو فرمان جاری ہوگا پی ٹی آئی والے تو وہی اس کو ہی اون کرتے ہیں نا, تو انہی کے مطابق چلتے ہیں. تو عمران خان صاحب ون مین شو ہے, وہ جو کہتے ہیں بھائی وہی ہوتا ہے. تو عمران خان کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ وہ ٹرمپ سے امید بھی لگائی ہوئی ہے کہ 20 جنوری کو ٹرمپ نے آنا ہے, پھر 11 کو دن ہمیں مل جانے ہیں, 31 جنوری تک ہمیں ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, اور ٹرمپ آ کے آتے ساری یہ کام کرے گا, مجھے نکلوائے گا. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ میں نے ججوں کی تعیناتی کا آپ کو دیا, بتا 2 باتیں ہوگی یہ. اور پی ٹی آئی والوں کو کئی لوگوں کو پتا تھا کہ فیصلہ نہیں سنایا جائے گا, یہ بھی بات سامنے آئی ہے. تو بس بات وہی ہے جو آپ کو اپیل کر جائے. دونوں باتیں میں نے آپ کے سامنے دی ہیں رکھ رات کے پچھلے پیر. تو اس لیے مجھے اب اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں دوبارہ آپ کو نیا موضوع اور سچی خبر اور پکی سٹوریاں بالکل آپ کے سامنے رکھی جائیں گی. اجازت دیں, انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.